ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے، نام غازی سے خوشبو وفاتی ہے، ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے۔ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں عباس کے پرچم تلے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا آتی ہے۔ وفاد خالق دی عظمت بآواز بلند سلمان۔ اور جناب کے سامنے وکیل حق زہرا، خطیب ولایت علامہ حافظ زین حیدر آپ بکر مجلس پاک پڑھیں گے۔ انہاں دے بعد نفیس ذاکرین قاری القصائد جناب تصدق حسین تصدق آپ منڈی بچانا مجلس پاک پڑھیں گے۔ آل محمدی عظمت بآواز بلند سلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مل کے صلوات پڑھو بآواز بلند۔ میں نے آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو قرآن محمد کی بیٹی بطول کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ یہی میرا خطبہ ہے، لمبا چوڑا پڑھنا کوئی نہیں، کوئی رٹا ہوا خطبہ میں کوئی نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ قرآن مجید کی 6666 آیت میرے سینے پہ تعویذ ہے۔ کسی بندے کا دل چاہے قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ مجھ سے سن سکتا ہے۔ اجازت ہے جی ڈیوٹی شروع کی جائے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے، پریشان نہیں ہونا۔ تعداد سے وہ بندہ مایوس ہو جس بندے کا تعلق حسین سے نہ ہو۔ آپ کے اور میرے ہادی حسین بادشاہ نے یہ تعداد والا قانون تبدیل کر کے کربلا کے بیابان جنگل میں یہ ثابت کر دیا 9 لاکھ مردباد 72 زندہ باد۔ آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو قرآن محمد کی بیٹی بطول کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اس قرآن مجید سے باوجی جس طرح آپ کا اور ہمارا تعلق ہے، شیعہ اور سنی بھائی کا تعلق ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی قاری کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی فاضل کا نہیں، کسی مقرر کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی مفسر کا نہیں، کسی مترجم کا نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کسی مسجد کے مولوی سے نہیں لیا، ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے محمد کی زبان چوسی۔ جتنے ہاتھ بلند ہو گئے بطول کے بیٹوں سے خیرات لے لیے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھنا سنت ہے، آپ کا سننا واجب ہے۔ میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ کا واجب تب ادا ہوگا جب سن کے سمجھ کے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے۔ اور ہر دور کوشش کرتا رہا کہ علی کے گھر سے قرآن جدا ہو، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبی نے، سردار الانبیاء وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ اللہ کرے ایک بندے کو جملہ سمجھ آ جائے، میری حاضری ہو گئی۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اموی دور نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ عباسی دور نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ مروان نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ حشام نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ معتمد باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ معتز باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ ملک کے پیسوں نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ ممبر نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ کرسی نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ بادشاہت نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ بلکہ کئی کتے بلے یہ کوشش کرتے چلے آئے علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے۔ علی کے لال نے لوگ کے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا ہم سے جسم علیحدہ ہو سکتا ہے، قرآن علیحدہ نہیں۔ اونچے اونچے ہاتھ سارے آنے، اونچے ہاتھ ہے میری۔ علی کے لاڈلے نے لوگ کے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا ہم سے جسم علیحدہ ہو سکتا ہے، قرآن علیحدہ۔ میں نے وہ قرآن پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔
اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں میرے اللہ ایماندار بھی تیرے بندے بے ایمان بھی تیرے بندے ایماندار سائیکل پہ ہو بے ایمان پراڈو پہ ہوتا ہے تو ہر عبادت میں کہتا ہے ایمان والو تقوی کرو ایمان والو نمازیں پڑھو ایمان والے روزہ رکھو ایمان والے حج پہ جاؤ ایمان والے زکاتیں دو ایمان والے سارے کام کرو میرے اللہ ایماندار بھی تیرے بندے بے ایمان بھی تیرے بندے فرعون کو بھی رزق تو دیتا ہے نمرود کو بھی رزق تو دیتا ہے شداد کو بھی رزق تو دیتا ہے میرے اللہ کافروں کو بھی رزق تو دیتا ہے مسلمانوں کو بھی رزق تو دیتا ہے یہ کیا بات ہے کہ ایمان والوں کی عبادت لیتا ہے ایمان والے کو تقوی کا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس تقوی پہ جس میں میں اللہ ہوں میرا علی نہ ہو ایک بندے نے پوچھا مولا یہ ہم آپ کو مانتے ہیں یہ جو سنتے ہیں جنت ہمیں ملے گی بھی صحیح کہ نہیں مولا نے فرمایا بیٹھے بھی جنت میں پھر پوچھتے ہو بندے کے دل میں محبت علی ہو بندہ پوچھے میں جنت جاؤں گا کہ نہیں مولا فرماتے ہیں کتاب تہذیب الاسلام اس بندے سے جس بندے کے دل میں محبت علی ہے اہل بیت سے محبت کرتا ہے ذکر میں حاضر بیٹھا ہے وہ بندہ حافظ ذہن کے ساتھ بولے گا باقی بندوں کا میں ذمہ داری نہیں معصوم فرماتے ہیں کتاب تہذیب الاسلام میں وہ فرماتے ہیں من حبنا وتبرأ من عدو کانا بانا جو بندہ ہم سے محبت کرے ہمارے دشمن سے لعنت کرے وہ جنت کی فکر چھوڑے جہاں ہم ہوں گے وہاں وہ ہو جیندہ امام علی ہاتھ اونچا حیدری پریشان سے نہیں بیٹھے جلدی میں اردو سمجھ آ رہی ہے جلدی میں ایک دو جملہ دینا ہے میں نے بھائی کو ممبر دے دینا میں آپ کا مہمان ہوں مومنین کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما مجھ سے پہلے 1000 گنا کروڑ گنا افضل پڑھنے والے پڑھ گئے میرے بعد کروڑ گنا افضل پڑھنے والے بعد میں پڑھیں گے میرا دل چاہتا ہے کہ مومنین کے چہروں کی زیارت ہو جائے توجہ ہے میری جانب یار پریشان بیٹھے ابھی اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو چلو حافظ سے پھر سورت ابراہیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ سن لو پھر آپ کی اپنی مرضی اپنے آپ کو پریشان نہ سمجھنا تھوڑا نہ سمجھنا اس پرندے کی طرح جو پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا پرندوں کے گھروں نے اس کا رستہ روکا پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ابراہیم نبی کو نمرود کی آگ میں پھینک دیا گیا ابراہیم نبی کو نمرود کی آگ میں پھینک دیا گیا بھائی تم جا کے کیا کرو گے اس نے کہا میں جا کے وہ آگ بجھاؤں گا انہوں نے کہا تیری چونچ پر پانی سے وہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں وہ میلوں تک جلی ہوئی آگ تیری چونچ پر پانی سے بجھنے والی کوئی نہیں اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے میری چونچ پر پانی سے وہ آگ بجھے گی کوئی نہ پھر جا کے اس نے کہا اللہ کو گواہ بنانے میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمرودیوں سے نہیں ذکر میں ہر بندہ بولے پتہ چلے تمہارا تعلق حسین سے ہے یزیدیوں سے نہیں اونچے ہاتھ موالیوں میں بولو حیدری توجہ ہے میری جان بندہ آیا مولا یہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے ساری مخلوقیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں مولانا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مولا پھر ہمیں بتائیے انسان تو اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے سجدے ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ہمارا مقصد ہے تھوڑے سے وقت میں آپ کو کچھ دے کر جائیں توجہ ہے میری جانب پریشان تو نہیں ہو گئے انکل جی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے بزرگوں سے میں نے دعا لینی ہے نوجوان داد بھی دیں گے دعا بھی دیں گے جملہ شاید اگر آپ نے اسی معیار سماعت کے ساتھ حافظ کو دعا دے دی تو شاید حافظ ممبر چھوڑ دے ورنہ توجہ آپ کی شرط ہے معصوم فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مولا پرندے کیا پڑھتے ہیں مولا نے کہا پرندے کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنی طائرا ولم یخلقنی کلبا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ بنایا تو نے ہمیں کتا نہیں بنایا مولا پھر کتے بھی کچھ پڑھتے ہوں گے مولا نے کہا کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا مولا پھر خنزیر بھی تو کچھ پڑھتا ہوگا مولا فرماتے خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا دشمن علی نہیں بنایا اچھا یزید کی جد پہ آپ نے لعنت کی ہے کہ جملہ امام حسین کی شان میں اگر آپ کی اجازت ہو تو لوگ کہتے ہیں مجالس نہ کرواؤ میں نے موضوع بدل لیا
علی پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، مجھے وقت نہیں ملا، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی جملہ، کیونکہ حسین بادشاہ کریم بھی ہیں، سخی بھی ہیں، وہ عطا کر دیں گے۔ ایک ہی جملہ حسین کی شان میں آپ کے چہروں تک پہنچا دوں، آپ کے چہرے کھل جائیں اور چہرے کی مسکراہٹ بتائے کہ آپ کا علی سے رشتہ کتنا ہے۔ میرے استاد معظم علامہ فاضل حسین علوی شہید ایک جملہ پڑھتے تھے، وہ جملہ ایسے نہیں کہ میں زمین پہ پڑھ دوں، میرا دل چاہتا ہے سما پہ جاؤں، ایک قدم سدرۃ المنتہا پہ رکھوں، دوسرا قدم چاند پہ رکھ کے سونے کی قلم لے کے ہیرے کی نوک ڈال کے آسمان کے ماتھے پہ جملے لکھوں، پھر بھی حق کے مودت ادا نہیں ہوتا۔ آپ کا مجھے پتہ کوئی نہیں آپ کتنا بولیں گے۔ نجف میری انگلیاں پکڑو، نجف کے شہنشاہ علی بادشاہ کے پاس آپ لے جاؤ، عباس کی جوتی کا صدقہ نوکر کا گھر کا چولہا جلتا ہے، نہ مولوی کا دیا پڑھتا ہوں نہ مولوی کا دیا کھاتا ہوں، عباس کا علم سامنے ہے۔ وہ فرماتے تھے پوری کائنات علی کو چھوڑ جائے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ۔ بندہ آپ کے سامنے نماز، آپ مجالس کرواتے کیا ملتا ہے؟ آپ کو مجلس شبیر کرواتے کیا ملتا ہے؟ بھائی ہم کیا کریں؟ وہ کہ 2 رکعت نماز پڑھو، حسین کو بخشو، قرآن پاک پڑھو، امام حسین کو بخشو۔ قرآن ان کا پڑھا جاتا ہے جو جسم کے بغیر پڑھ نہ سکیں۔ یار قرآن کے قاریوں کو پڑھ کے بخشا جاتا ہے، قرآن کے وارثوں کو نہیں۔ پریشان بیٹھے۔ اچھا پھر میں دلیل دیتا ہوں، میرا کام ہے دلیل دینا۔ 19 یا 20 سوالوں کے جواب ایسے ہیں جو آپ کے نوکر نے قرآن مجید سے دیے۔ دلیل دیتا ہوں، آپ بھی کعبے کے گرد طواف کر کے، کوئی بندہ حاجی بیٹھا ہوا میرے جملے کی تائید کرے، کعبے کے گرد طواف کر کے تم کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہو گیا، آپ بتا میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا وہ سامنے دیکھ پہاڑی ہے صفا، وہ سامنے دیکھ پہاڑی ہے مروہ، یہاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ، یہاں چکر لگا۔ اب تو بھی اللہ سے کہ میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے حاجرہ کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے ابراہیم کو بخشتا ہوں، میں قرآن پڑھ کے حاجرہ کو بخشتا ہوں، میں عبادت کر کے اسماعیل کو بخشتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں مولوی، اتنا بڑا واقعہ تم عبادت میں چھپانا چاہتے ہو؟ اگر 10 یا 20 سال یہاں کوئی نہ دوڑا، پتہ ہی نہیں چلے گا ابراہیم کون تھا، اسماعیل کون تھا، حاجرہ کون تھی۔ علی کے نوکر یہی بتانا چاہتے ہیں، اگر 10 یا 20 سال عزاداری حسین مظلوم کربلا نہ کروائے، ماتم شبیر نہ کرے، ذوالجناح برآمد نہ کرے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ 19 اعتراضوں میں سے ایک اعتراض آج سن لو، 18 اعتراض پھر موقع ملا، چہروں کی زیارت بھی ہوگی، آپ کو نوکر نو پڑھ بھی دے گا کیونکہ وقت چاہیے پڑھنے کے لیے۔ ایک اعتراض، کون سا اعتراض؟ لوگوں کے پاس جب کسی بھی بات کا حل نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی جان ہمارا مذہب دلیل کا مذہب، ہمارا مذہب بم دھماکے کا مذہب نہیں۔ یہ ہم بارگاہوں کے گھروں کے دروازے نہیں کھولتے، یہ حسین بادشاہ کے دربار کا دروازہ کھلے ہے، کوئی جو یہاں ہور بننے تشریف لے آئے۔ پوری کائنات آپ کو ملتی ہوئی کہتی ہوئی سامنے آئے گی، یہ کربلا کی جنگ پیسے کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ دولت کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ کرسی کی جنگ ہے۔ میرا بھائی میں تمہیں بتاؤں، کربلا کی جنگ پیسے کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ کرسی کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں، بلکہ کربلا کی جنگ کردار کی جنگ ہے۔ میں بتاتا ہوں کردار حسین کیا تھا، کردار یزید کیا تھا۔ میرا حسین بادشاہ 3 شعبان کو مدینے میں بطول کی جھولی میں قرآن پڑھ کے نازل ہوا۔ یزید 25 ہجری کو شام اور حبش کے درمیانی علاقے تغمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی لی، حسین نے پیدا ہوتے ہی محمد کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا ابی طالب نے نیت عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا محمد مصطفیٰ دین کا بانی تھا۔ یزید کا باپ اپنے باپ سے مل کے مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا باپ بستر میں سوئے یہ یزدان بن جائے، میدان میں چاہے کل ایمان بن جائے۔ یزید کا دادا رسول سے مخالفت کرتا رہا، رسول سے جنگیں لڑتا رہا۔ حسین کا دادا ابو طالب 18 سال رسول کو روٹیاں کھلاتا رہا۔ یزید کی ماں میسور جس کو ناز کی وجہ سے پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کرائی گئی۔ حسین کی ماں زہرا جس کے حیا کا نام قرآن ہے، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے۔ یزید کی دادی ہندا جس نے محمد کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول خود سے، جس کو کفن رسول کے کرتے سے ملا۔ یزید کی نانی ساری زندگی جوا کھیلتی رہی۔ حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ 80,000 اونٹ ایک رات تجارت کے لیے نکلتا تھا۔ یزید فاسق تھا، حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزہ دار تھا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ اس لیے تو 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ کے میرے مرشد حسین نے کہا ولید لکھ
لکھا اپنے یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، میرے دادا جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، اور فاسق مجھ جیسا تو نہیں، تجھ جیسا میں نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں، میدان کربلا کے رکھ، دن 10 محرم کے رکھ، بروز محشر قیامت تک ہر حلال زادے کو اس بات پہ مجبور کر دوں گا، حسین زندہ باد، یزید مردہ۔ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ الحمدللہ 11 سال مدرسے میں آل محمد کے درس میں کتابیں پڑھی ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ 2 منٹ کے جملے پہ سارے مومنون دعا کریں۔ یہ بات ہوتی ہے، وقت چاہیے ہمیں پڑھنے کے لیے، ایک ہی آیت کا ترجمہ، تفسیر، فضائل، تبلیغ، مصائب، 5-7 منٹ میں ایک مصائب کا بند پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کے نوکر کو آتا کوئی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں ڈیوٹی مکمل کر دوں۔ ہو گئی حاضری، دعا مل گئی۔ ڈیوٹی مکمل تب ہوتی ہے جو بی بی شام سے چل کے آتی ہے، وہ تیرے فضائل سننے نہیں آتی۔ جو اللہ نے عطا کیا اس کا نام ہے فضائل، جو امت نے عطا کیا اس کا نام ہے مصائب۔ زیادہ پڑھوں گا نہیں، جب کوئی یہاں سے ماتمی رخصت کرتا ہے ایک روایت سنو، اس کے بعد 2 جملے پاک بی بی سیدہ کے۔ جب کوئی مومن رخصت کرتا ہے، بابا جی پاک بی بی سیدہ فرماتی ہے میرے حسین کا ماتمی، میرے حسین کو رونے والا دنیا سے جا رہا ہے، اسرائیل تو روح کہاں سے قبض کرے گا؟ اسرائیل کہتا ہے بی بی اگر اجازت ہو تو میں اس کا روح اس کے ہاتھوں سے قبض کر لوں۔ بی بی فرماتی ہے کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہی ہاتھ سینے پہ مار کے کہتا تھا ہائے حسین۔ اسرائیل کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کے پاؤں سے روح قبض کر لوں۔ بی بی فرماتی ہے پاؤں سے روح قبض نہ کرنا، انہی پاؤں پہ چل کے ذکر حسین کو جاتا تھا۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کی آنکھوں سے روح قبض کر لو۔ بی بی کا کہنا ہوتا ہے اسرائیل کہتا ہے اگر آنکھوں سے اجازت مل جائے تو میں روح قبض کر دوں۔ بی بی فرماتی نہیں آنکھوں سے میرے حسین کو روتا تھا، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے جا چلا جا جنت کے باغیچے سے ایک پھول توڑ کے لیا، اس مومن کو اس پھول کی خوشبو سنگھا، اور بروز محشر قیامت کے دن جب میری انباری جا رہی ہو نا، اس مومن کے نکلی ہوئی روح کی میں خوشبو بطول سنوں گی۔ روتا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کے قریب پہنچا۔ چھوٹی سی روایت پڑھنی ہے، زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا، میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو بٹھانا نہیں ہے۔ آپ کی زیارت مقصد تھا، زیادہ لمبا پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، لمبا پڑھنا ذاکری منوانے نہیں آیا، یہاں کی پہلی مجلس نہیں، صرف آپ کی زیارت مقصد تھا۔ روتا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کے قریب پہنچا۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے جس کی عمر کم تھی، دکھ زیادہ تھے۔ چھوٹی سی عمر میں جو بی بی ضعیف ہو گئی، چھوٹی سی عمر میں جس بی بی کے بال سفید ہو گئے، روتی ہوئی سیدہ نے علی کی بیٹی، علی کی بڑی شہزادی سے سوال کیا اماں ایک جام پانی کا مل سکتا ہے؟ بی بی نے فرمایا تجھے پیاس زیادہ لگی ہے؟ فرماتی ہے پیاس نہیں لگی، وہ سامنے دیکھنا میرے سجاد کے زیور گرم ہو گئے، میں ان زیوروں پہ پانی پھینکوں گی، میرے سجاد کے زیور گرم ہو گئے۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اتنا کہنا تھا کہ علی کی بیٹی عالیہ نے ماتم کرنا شروع کیا، رو کے فرماتی ہے وہ سامنے دے کوفہ کے بازار آ رہے ہیں، کوفہ میں وعدہ کرتے ہو تجھے پانی مل جائے گا۔ ابھی کوفہ نہیں پہنچی تھی یا بی بی نے وہی سوال کیا اماں میں نے ایک جام پانی کا مانگا تھا، آپ نے کہا کوفہ مل جائے گا۔ بی بی نے یوں اشارہ کیا، چھت پہ کھڑی ہوئی ایک بچی زمین پہ گر گئی، دوڑتی ہوئی پانی کا پیالہ بھر کے سامنے حسین کی بیٹی کی آئی، رو کے فرماتی ہے یہ لے بیٹی پانی پی، یہ لے کہہ دن پانی پی۔ بی بی فرماتی ہے تو مجھے کہہ دن نہ کہ گناہگار ہو رہی ہے۔ کہتی ہے میں کیا کہوں؟ کہتی ہے میں بادشاہ حسین کی بیٹی ہوں۔ کہتی ہے اللہ کے نام کا بتا، بادشاہوں کی بیٹی ہے اس طرح کی ہوتی ہے؟ رو کے فرماتی ہے پہلے پانی کی قیمت مانگ۔ رو کے کہتے تو پانی کی قیمت کیا دے گی؟ تیرا جلا ہوا لباس ہے، تیرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ رو کے فرماتی ہے تو کس کا کلمہ پڑھتی ہے؟ کہتی مدینے والے محمد کا، محلہ بنو ہاشم میں رہتا ہے۔ کہتی ہے اس محمد کی حدیث ہے اگر کوئی قیدی دعا مانگے نا اللہ رد نہیں کرتا، تیرے دل میں حسرت ہے مانگ دعا، میں آمین کہتی ہوں، تیرے پانی کی قیمت ہو جائے گی۔ رو کے کہتی ہے پھر مانگ دعا، کسی کی بیٹیاں یوں بازار نہ جیسے آپ آئی ہو۔ بی بی فرماتی ہے کسی کی بیٹیوں کو اس طرح کوئی نہ مارے جس طرح تمہیں مارتے رہے۔ بی بی فرماتی ہے میری تیسری دعا ہے مانگ دعا، کسی کی بیٹیاں ایسے قید نہ ہو۔ کہتی ہے آمین۔ کہتی ہے میری آخری دعا ہے مانگ دعا، مجھے علی کی بیٹی عالیہ کی زیارت ہو۔ بی بی
ہاتھ نیچے کر کے کہتی ہے جا تیری دعا قبول ہو گئی، ہاں یہی زینب ہے، یہ سامنے علی کی شہزادی زینب ہے۔ رو کے کہتی ہے کیسے مان لوں یہ زینب ہے، اس کے 18 بھائی تھے، کہتی ہے 9 کربلا سو گئے، غازی زین سے اترا، عالیہ کے سر سے چادر اتر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ